یہاں آپ تشریف رکھے ہوئے ہیں، تو ایک آدمی آئے اور دروازہ کھولے، آپ سے کہہ رہے شوکت صاحب السلام علیکم، آپ ٹھیک ہیں؟ کہ اب میرے لائق کو خدمت اور چلا جائے. تو یہ روز آپ کے ساتھ ہونے لگے کہ بندہ آئے، دروازہ کھولے، بڑے ادب سے سلام آپ کو کرے اور چلا جائے. تو کچھ عرصے کے بعد آپ مجبور ہو جائیں گے اس سے یہ پوچھنے کے لیے کہ بھائی کیا کوئی کام ہے آپ کو مجھ سے؟ تو پلٹ کے گئے نہیں کہ مجھے آپ سے کیا، میں تو صرف آپ کی محبت میں آتا ہوں، سلام کر کے چلا جاتا ہوں. تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ پھر ایک دن اس سے اصرار کر کے پوچھیں گے بھائی کام ہو تو بتا دو، اور پھر وہی جواب دے کہ نہیں جناب میں تو صرف آپ کی زیارت کرنے آتا ہوں، سلام کرتا ہوں، چلا جاتا ہوں، آپ سے محبت ہے مجھے. تو پھر ہوگا کیا آپ کا ریئیکشن؟ کہ آپ گھر والوں سے کہیں گے کہ بھائی اس آدمی کا ذرا خیال رکھنا، اس کو کوئی ضرورت ہو تو اس کا خیال رکھا کرو اس کو. ایک مثال تو یہ ہے. دوسری مثال یہ ہے کہ ایک آدمی آئے، ابھی دروازہ کھولے، السلام علیکم شوکت صاحب. وعلیکم السلام. بس جی اسلام کرنے آیا تھا، ذرا 10 روپے تو دیجیے. پھر آ جائے آپ کے پاس اگلے دن، سلام کرے، جی اسلام کرنے آیا تھا، ذرا 20 روپے تو دیجیے. آپ اس سے چوتھی پانچویں مرتبہ چھڑ جائیں گے کہ یار اس نے کیا مذاق بنایا ہوا، وہ اٹھائے چلا. تو رب تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ اس کو اس لیے یاد کریں کہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور اس لیے اس کی عبادت کریں کہ وہ آپ کا رب ہے اور لائق عبادت ہے، تو وہ آپ کی ضروریات کا از خود خیال کرے گا. اور اگر آپ نے اس نیت کے ساتھ اس کی عبادت کی کہ اچھا میں یہ نماز پڑھ لوں تاکہ میری فلاں حاجت روا ہو جائے، میں یہ وظیفہ کر لوں کہ میرا فلاں کام ہو جائے، تو کام تو ہو جائے گا. لیکن رب نہ ملا، کیونکہ آپ نے تو مزدوری کی، اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر لیا کہ میں یہ عبادت کروں گا تو میرا یہ کام کر دینا. تو وہ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس کی عبادت کیجیے اس نیت سے نہیں کہ میری فلاں حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے، میرا فلاں مشکل ختم ہو جائے. بس اس کی عبادت کیجیے کہ وہ لائق عبادت ہے اور وہ آپ کا رب ہے، تو وہ آپ کو لک آفٹر کرے گا پوری طرح.